کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک لاٹھی نے سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اس چینل پہ نیا ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم سننے جا رہے ہیں ایک ایسا تاریخی معجزہ جو صرف ایمان نہیں پوری دنیا کی تاریخ بدل دینے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ فرعون مصر کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اپنے ظلم کے خوف سے بنی اسرائیل لرزتے تھے۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس سلطنت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے تمام نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم پر انہیں ایک چھوٹے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اور دیکھیے اللہ کی قدرت، صندوق سیدھا فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رحم دل تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یوں وہ ایک ایسے محل میں پلے بڑھے جہاں ان کا دشمن بیٹھا تھا مگر پہچان نہ سکا۔ سالوں بعد جب موسیٰ بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ کوہ طور پر اللہ نے اس سے کلام کیا، انہیں حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اسے میرے راستے کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون نے مذاق اڑایا، کیا تم مجھے اللہ کی طرف بلاؤ گے؟ میں تو خود خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ہی رب ہے، تو صرف ایک کمزور انسان ہے۔ فرعون غضبناک ہو گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ ایک زبردست اژدہا بن گئی۔ جادوگر حیران رہ گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں، اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات کے وقت لے کر نکلے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج، قوم گھبرا گئی۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ جلد راستہ بنا دے گا۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر دو بڑے حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس پر چل کر پار ہو گئے۔ فرعون نے موسیٰ کے پیچھے سمندر میں قدم رکھ دیا۔ جوں ہی وہ درمیان میں پہنچا، اللہ نے سمندر کو دوبارہ ملا دیا۔ فرعون ڈوبنے لگا۔ موت کے وقت اس نے کہا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب ایمان قبول نہ ہوا۔ اللہ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا کر محفوظ کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھو، بڑے سے بڑا دشمن بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرو تو سمندر بھی راستے دے دیتا ہے۔